بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصل باللہ سید المشائخ. سمجھتے ہیں کبھی واصل باللہ کیا معنی ہے اس کا؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں حضرت کا وصال ہو گیا، سنا ہے نا؟ یہ واصل باللہ وصال قرآن و حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، صوفیہ کے الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ ان کے عقیدے کے مطابق ہر چیز اللہ سے نکلی ہے نا. وہ جھوٹی من گڑت روایت ہے کنتو کنزن مخفیا، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو میں دنیا میں جو کچھ ہے ان سب کے روپ کے اندر اللہ ہے. یہی عقیدہ واحد الوجود ہے نا، ہر چیز میں اللہ ہے. تو اللہ سے اصل میں سب نکلے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے واپس اللہ میں وصال کرتا ہے. آپ لکھتے ہیں نا آپ کا خط موصول ہوا، کیا مطلب؟ آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا، میں نے وصول کر لیا. کہا یہ حضرت کا وصال ہو گیا. کیا مطلب؟ یہ مرنے کے بعد چونکہ اللہ میں سے ہر چیز نکلی ہے اور یہ واپس واصل باللہ ہو گئے، واپس اللہ میں داخل ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آپ نے یہ کلپ سنا. میاں توصیف زیدی نے ایک لفظ سے چڑ کھا کر اس پہ بہت واویلا کیا. لفظ کیا تھا؟ یہ تذکرۃ الرشید ہے. اس تذکرۃ الرشید میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایک لقب کے طور پر لفظ استعمال کیا گیا واصل باللہ. اس لفظ سے یہ غیر مقلد لا مذہب اس قدر پریشان ہوا اور اس کا معنی اپنی مرضی سے بیان کرنے لگا. سامعین، یہاں ضمن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عربی ادب میں علم الکلام میں اصول موجود ہے کہ صاحب کلام کا اگر کوئی لفظ کوئی جملہ سمجھ میں نہ آئے، کلام مشترک ہو، اس کی وضاحت اس کی توضیح صاحب کلام سے ہی لی جائے گی. اس کو پوچھا جائے گا کہ محترم آپ کے اس جملے کا کیا معنی ہے. اگر صاحب کلام نہیں تو صاحب کلام کے مزاج کو، اس کے علوم کو سمجھنے والے اس کے جو ورثاء ہیں ان سے اس کی تشریح مانگی جائے گی، وضاحت مانگی جائے گی. کسی غیر کو اس کی وضاحت کا حق ہی نہیں ہے. چلے بھائی، چونکہ یہ ان پڑھ آدمی ہے، جاہل ہے، اگر اس کو واصل باللہ کا معنی نہیں آتا تھا تو اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ شارع بن بیٹھے؟ یہ ہم سے پوچھتا کہ جناب اس لفظ کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ذرا مجھے سمجھا دے، تو ہم اس کو ضرور سمجھاتے. لیکن چونکہ اس کے اندر تو گندگی بھری ہوئی ہے نا، غلاظت، نرا گند ہے اس کے دماغ میں، اور اس نے ہر وقت شرارت ہی کرنی ہے، شرارت ہی سوچنی ہے، شرارت ہی بولنی ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ پوچھے تو وہ جو مخلص ہو اور جو اپنی اور لوگوں کی اصلاح چاہتا ہو. ہر روز کر رہے ہیں شرارت نئی نئی، ہر روز کر رہے ہیں شرارت نئی نئی، وہ لوگ جن سے شرم رسول خدا گئی، وہ لوگ جن سے شرم رسول خدا گئی، جن کے ضمیر و ظرف پہ تخلیق شرمسار، جن کے ضمیر و ظرف پہ تخلیق شرمسار، جن کے دل و دماغ کا سانچہ ہے سرمئی، وہ لوگ جن سے شرم رسول خدا گئی. سامعین محترم، اس نے واصل باللہ سے، واصل باللہ کے اس لقب سے، اس لفظ سے ایک مسئلہ ہے تصوف کی اصطلاح میں وحدت الوجود کا. یہ بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے. اس نے اس کو ادھر جوڑ دیا اور کہا دیکھیں جی حاجی صاحب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ
اللہ میں حلول کر گئے، اللہ میں داخل ہو گئے، نہ جانے اس نے کیا کچھ اس سے معنی مراد لیا۔ عزیزان محترم، یہ لفظ وصل ہو، واصل ہو، وصال ہو، موصول ہو، یہ ملنے کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ لیکن جو آدمی حرام کے ڈالروں میں پڑا ہو اور جس کا مطمع نظر وہ ناجائز کمائی ہی ہو، وہ اللہ کو ملنا کا پسند کرے گا۔ شیطان کو بہت بڑی چڑ ہوتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ملاقات سے، اللہ کے ملنے سے۔ اس لیے وہ اپنے حواریوں کو ضرور کھڑا کر دیتا ہے اور ان سے وہ کام لیتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اس موقع پر اس میاں جی زیدی نے دو جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا تو اس نے کہا کہ وصال قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ وصال یہ صوفیہ کرام کے الفاظ ہیں۔ کمال ہوگی، جس کو اردو نہ آتا ہو، نورانی قاعدہ نہ آتا ہو، ناظرہ فعل ہو، جی وہ اتنا بڑا دعویٰ کرے گا، کہتا ہے یہ قرآن و حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے۔ چلیے پہلے اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ لفظ ہے لا وصال فی الصیام۔ یہ وصال کا لفظ حدیث میں آ گیا۔ ایھا الجاہل اجہل الناس، میاں جی زیدی یہ حدیث نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وصال کا لفظ حدیث میں موجود ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے کہ حدیث قرآن و حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو نبی رحمت، آقا محتشم، رسول معظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلقاً منکر ہو جائے؟ اسی طرح جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، صحیح ستہ بھی حدیث کی اہم کتابیں ہیں، ان کے اندر باب موجود ہے، باب ما جاء فی وصال شعبان برمضان۔ یہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہاں وصال کا لفظ نہیں ہے۔ کیسا نادان ہے اور کیسا بیوقوف ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ غیر مقلدوں اس کی زبان کو لگام دے دو، اس کے ہونٹوں کو سی دو۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ صوفیہ کرام کے الفاظ ہیں۔ چلیے اس پہ بھی غور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا کام جھوٹ بولنا ہے، شر پھیلانا ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں۔ عزیزان محترم، جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ وصال، وصل کا لفظ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے اشعار کے اندر، اور ان الفاظ کے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی کہ محب کو محبوب کا وصال نصیب ہو جائے، وصل نصیب ہو جائے، یا محب واصل بن جائے اپنے محبوب کا۔ یہ معنی تھوڑی ہے کہ محب اپنے محبوب کے اندر داخل ہو گیا۔ کوئی اس جاہل اور بدبخت جیسا آدمی ہو وہ تو یہ معنی کر سکتا ہے۔ حالانکہ اردو ادب اور سب اشعار اور سارا ادب اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ملنے کے معنی میں ہے۔ وصال یار، یار سے ملاقات، اس سے ملنا۔ اور اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات تو معاصر صدیقی تیری کتاب ہے، اور تیرے ابا حضور کے اس میں بڑے عجیب و غریب شعر ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں رہی
معاصر صدیقی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، نام لیا، اور اس معاصر صدیقی میں صفحہ نمبر 212 ہے. میں یہ شعر آپ کو بھی سنا دوں جو اس کے ابا نے شاعری کی ہے، اور اس میں بڑے عجیب و غریب شعر ہیں. پتہ چلتا ہے کس مزاج کا شاعر تھا. کہتے ہیں ہم اپنے آب اشک کو برسائے جائیں گے، شاید کبھی وصال کا دے ہم کو پھلے فراق. جی اتنا روئیں گے کبھی تو وصال ہوگا. تو اب کیا معنی کرے گا کہ کبھی تو میں اپنے محبوب کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اس کے اندر اتر جاؤں گا، حلول کر جاؤں گا. واہری قسمت. اور یہ معاصر صدیقی ہی ہے، اس کا صفحہ 216 ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر کیا فرما رہے تیرے شاعر. ہوا جو وصل میسر تو یہ ہوئی حسرت، ہوا جو وصل میسر تو یہ ہوئی حسرت، کوئی دن اور ابھی مشق آرزو کرتے. جی ہوا جو وصل میسر، یعنی جب حلول میں کر گیا، محبوب کے اندر داخل ہو گیا، اتر گیا، مجھے یہ وصل ملا. اب کیا کہے گا؟ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. کیسا پھنسا ہے. عزیزان محترم، فیصلہ تو اب آپ نہیں کرنا ہے. کیا یہ لفظ وصال کا لفظ یہ صوفیہ کرام کا خاص ہے، یہی عام استعمال میں ہوتا ہے، اور نواب صاحب کی ان اشعار کے اندر موجود ہے. اور میرے عزیزو، وصال، وصل، واصل، موصول، کیا کہتے جی مجھے آپ کا خط موصول ہوا. جی خط موصول کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کا خط میرے اندر اتر گیا، میرے رگ و ریشے میں چلا گیا اور میرے پیٹ میں داخل ہو گیا. یہ معنی ہوتا ہے. کس قدر جاہل آدمی. اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اس کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سعودی گورنمنٹ نے، سعودی حکومت سعودیہ نے ایک سسٹم بنایا تھا گھر گھر ڈاک پہنچانے کا. چیک کر لو جا کے. اس سسٹم کا نام انہوں نے، اس پروجیکٹ کا نام انہوں نے واصل رکھا تھا. واصل. اب جا کے سعودی گورنمنٹ کو یہ بات سمجھا کہ جناب تم تو وحدت الوجود کر رہے ہو، یہ ہر آدمی کے اندر جا کے اترے گا سب کچھ. سامعین آپ نے غور تو کیا ہوگا، اس نے اپنے ابتدائی کلید کے اندر اس جھوٹے شخص نے ایک سچی بات بھی کہہ دی ہے. اور اس نے ایک لفظ کہا آپ کا خط موصول ہوا. کیا مطلب آپ کا خط مجھ تک پہنچ گیا. خود ہی کہہ رہا ہے. کیسی حواس باختگی ہے اس کی، کیسا دیوانہ شخص ہے. کہیں تو وصل کا معنی کر رہا ہے حلول وحدت الوجود، اور کہیں پہنچ گیا، مل گیا، ملاقات ہو گئی. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ملاقات کے حوالے سے اللہ سے ملنے سے تو وہی ڈرتا ہے نا جی جو اللہ کا باغی ہوگا. بالکل یہی کیفیت اس کی ہے کہ اس کو اللہ کی ملاقات کے لفظ سے چیڑ ہو گئی. اور یہ لفظ اتنا عام ہے ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں لفظ وصال بولا جاتا ہے ہر اس شخص پر جو دنیا سے چلا جاتا ہے. حضرات فلاں کا وصال ہو گیا، فلاں دنیا سے چلا گیا، اللہ سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے. اور یہ ملاقات، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، آپ دیکھیں موت کی شکل میں جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کا اللہ سے وصل ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. اور یہ ملاقات بھی احادیث میں موجود ہے. جی ہاں،
جس سے اس نادان کو چڑ ہو رہی ہے، اور اس کو ہونی بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنے کرتوت، اپنے کردار، اپنے اعمال اس کے سامنے ہوتے ہیں نا۔ اللہ والے تو دن رات اس تڑپ میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے ملے، اللہ کی محبت ان کو کھینچ رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے باغی وہ بھاگتے ہیں، پیچھے کو بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سے بچ نہیں سکتے، بالآخر ان کو جانا ہوگا۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ نیک لوگوں سے اللہ ملیں گے اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے، سلام قولا من رب الرحیم ہوگا، اور برے لوگوں سے اللہ ملیں گے غصے میں، اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اور فرما دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہ ایک رد۔ لیکن جانا تو ہے بارہ، وہاں حساب و کتاب تو دینا ہوگا سارا۔ عزیزان محترم، میں اس موقع پر دو احادیث عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ سے وصل اور وصال یہ ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے یہ بڑی فرحت اور خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور مسلمان کی درینہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ سے اچھے انداز میں ملاقات ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی بابت اشارتاً پوچھا، تو حدیث پاک میں آتا ہے فما اکل بعد تلک الکلمۃ طعاما متکئا حتی لقی ربہ عز وجل۔ جی، یہ سنن کبریٰ بہقی اور دلائل النبوہ بالبہقی کے اندر جی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ملاقات کا لفظ ہے، اور ملاقات وصال ہم مانا ہے۔ نمبر دو، جب بعض قبائل نے دین سیکھنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ اکرام کو، کچھ علماء کو بھیجنے کے لیے انہوں نے درخواست کی، لیکن وہ لوگ دل میں بغض رکھتے تھے، انہوں نے غداری کرتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو شہید کر دیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث موجود ہے فأخبر جبریل علیہ السلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد لقوا ربہم فرضی عنہم وارضاہم۔ جی، یہاں لقوا کا لفظ ملاقات کے معنی میں ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان دعوت دینے والے صحابہ اکرام کی جماعت کو شہید کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، اس حال میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو بھی اپنے سے راضی کر لیا۔ اب یہ سارا سلسلہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لفظ وصال پنجابی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے، اور میل ملاپ ملاقات کے معنی میں ہے، اور واصل باللہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے ملنے والا، اللہ تعالیٰ سے تعلق والا۔ تو حدیث پاک میں نے دو حدیثیں عرض کر دی ہیں کہ صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے ملے، اور یہ ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونا یہ حلول کا معنی نہیں دیتی، یہ دخول کا معنی نہیں دیتی، یہ اس کی خانہ ساز تشریح ہے، اور اس کی من گھڑت تشریح ہے، یا اس کی جہالت کا یہ سبب ہے۔ غیر مقلدو، اب بھی وقت ہے، یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے جلسے کیے جائیں، کروائے جائیں، سنے جائیں، یا اس کی سیڑھیاں خریدی جائیں اور سنی سنائی جائیں، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ جہل مرکب ہے، خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، اوروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ بھئی ہمیں تو اسلام نے حکم دیا تھا اہل علم کے پاس جاؤ، ان کی بات پوچھو، ان سے پوچھو جا کر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ارے اہل علم سے پوچھنے کا حکم ہے، جاہلوں سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے۔ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان بدبختوں نے ساری قوت جو صرف کر دی ہے کہ فقہا کے پاس نہ جاؤ، مجتہدین کو نہ پوچھو، ان کی کتابیں نہ پڑھو، ان کی بات نہ مانو۔ اب سمجھ میں آئی کہ یہ سارا زور کیوں لگ رہا تھا
کہ اگر اہل علم کے پاس جائیں گے ایک تو قرآن پاک کی آیت پر عمل ہو جائے گا اور ان کے پاس علم آ جائے گا، اور پھر یہ لوگ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. تو ہمارے کام کے تبھی ہوں گے نا جب یہ جاہل ہوں گے، بالکل پرلے درجے کے پاگل اور بیوقوف ہوں گے. پھر ہم ان کو جیسے ہانکیں گے، جیسے چلائیں گے، چلتے رہیں گے. یہ مقصد تھا ان کا کہ اہل علم کے پاس نہ جاؤ، اہل جہل کے پاس جاؤ. ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارا الو سیدھا رہے گا. اب بھی وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان فتان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور سب لوگوں کو سب کے ایمان کی اور اسلام کی عزت اور جان کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا. اس لیے میں یہاں ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں، اور شاید اس کے لیے یہ نصیحت کا باعث بن جائے. نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. دوبارہ سماعت فرمائیں. نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا.